اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الامام العسکری علیہ الصلاة والسلام من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ. صلوات پڑھے محمد علیہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے اس پر مسرت موقع پر تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. یہ بڑا بابرکت دن اور بہت ہی برکتوں والا مہینہ بھی ہے. یہ مہینہ ربیع الثانی امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام سے منسوب ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ زمین پر آخری حجت جس کا لوگوں سے رابطہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوص آخری حجت کا نام امام حسن عسکری ہے. یعنی ان کے بعد انسانوں نے امام عصر علیہ السلام سے جو رابطہ تھا وہ اتنا محدود ہو چکا تھا کہ خطوط کی صورت میں وہ بھی ایک مختصر عرصہ رہا، اور اس کے بعد آج تک ہم اپنے امام سے بلا واسطہ کسی بھی قسم کے رابطے سے محروم ہیں. تو یہ آخری ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے، اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں قیامت تک کے لیے اللہ کی ہدایت کے ساتھ اس طرح سے وابستہ کر جائیں، اس طریقے سے جوڑ جائیں کہ ہمیشہ ہمارے لیے ہدایت کا انتظام رہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کے اندر یوں تو بہت سارے اقدامات ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں کہ جن سے امام نبرد آزما ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. امام مقابلہ کر رہے ہیں اس قسم کے چیلنجز کا کہ جو شاید باقی ائمہ کو نسبتاً شاید کم پیش آئے ہوں، اس لیے کہ آخری حجت ہے. اور یہ طے ہے انسانوں کے درمیان میں، انسانوں کے مزاج میں، کہ جیسے ہی کوئی بڑی ہستی، کوئی آخری ہستی اس دنیا سے جاتی ہے، انسان گروہوں میں بٹ جاتے ہیں. آپ رسول اللہ کو دیکھ لیں، آپ حضرت موسیٰ کو دیکھ لیں، آپ حضرت عیسیٰ کو دیکھ لیں کہ حتیٰ کہ رسول اللہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو مسلمانوں کو یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ میرے بعد امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. جس طرح حضرت موسیٰ کے بعد 71 فرقوں میں، حضرت موسیٰ کے بعد 72 فرقوں میں، میرے بعد 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. یعنی کثرت فرق ہے، گروہوں میں بٹ جائے گے. اور عالم کیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. صلوات پڑھیے کہ محمد علیہ بظاہر گمراہ ہونے والوں کی تعداد زیادہ بتائی جا رہی ہے. 72 فرقے، 71 فرقے، 70 فرقے، یہ گمراہ ہیں، ایک نجات پانے والا ہے. اور اس کے بعد مسلمانوں نے جو کتابیں لکھی اس میں بھی تقریباً انہوں نے کوشش یہی کی کہ سوائے اپنے فرقے کے سب کو جہنم میں جھونک دیں. ملل و نحل کی کتابیں، فرق و مذاہب کی کتابیں، مسالک کی کتابیں، اکثر کے اندر کوشش یہی رہی ہے کہ اپنے فرقے کو ناجی ثابت کیا جائے، نجات یافتہ ثابت کیا جائے. مجھے اس پہ کوئی گفتگو نہیں کرنی، مجھے صرف اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ جب کوئی آخری ہستی، کوئی بڑی ہستی دنیا سے جانے لگے تو اس کے بعد اس کے پیروکار، اس کے بعد امت، اس کے بعد اس کے ماننے والے بہت سے گروہوں میں بٹ جاتے ہیں. تو ڈر کس چیز کا تھا کہ امام عسکری وہ آخری حجت ہیں، وہ منصوب، وہ منصوص حجت کہ جو اس دنیا سے جانے والی ہے. ان کے جانے کے بعد امت میں
تفرقہ بازی کا بہت زیادہ خطرہ ہوگا. لہٰذا امام حسن عسکری اس دنیا سے جانے سے پہلے کوئی ایسا انتظام کر کے جائیں کہ جس کے ذریعے سے نجات کا راستہ زیادہ ہموار ہو. تو آپ دیکھ لیجئے کہ امام نے اتنی کوشش کی، اتنی کاوشیں کی کہ اس کے نتیجے میں تاریخ یہ تو کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ امام عسکری کے بعد 14 فرقے تک وجود میں آئے. امام عسکری کے بعد 14 فرقوں میں شیعہ بٹ گئے یا 14 فرقے بن گئے، لیکن آج ایک فرقہ نہیں دکھا سکتے. کچھ تو ایسا کیا ہوگا امام نے، کوئی تو ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ فرقے مٹ گئے. امام کے زمانے کے کچھ چیلنجز ہیں، کچھ پیغامات ہیں امام کے جو قیامت تک کے لیے ہمیں دے کر گئے ہیں. تو میں کوشش یہ کروں گا کہ امام کے زمانے کے چیلنجز، یعنی وہ حصہ کہ جو امام نے اپنی زندگی کے اندر مختلف حوالوں سے، کبھی عیسائیت کے حوالے سے، کبھی مسلمانوں کی ہدایت کے حوالے سے، کبھی دوگانہ پرستی یعنی 2 خداؤں کے تصور سے، کبھی 3 خداؤں کے تصور سے، کبھی غالیوں سے یعنی خود امام کو خدا مان لینے کے تصور سے، کبھی مقصرین سے، کبھی اہل بیت کی عظمت کو گھٹانے والوں سے، یہ جتنے بھی مقابلے کیے ہیں ان کا تذکرہ چونکہ مجالس کے اندر ہوتا رہتا ہے، لہٰذا ان کی طرف اگر دامن وقت میں بعد میں گنجائش ہوئی تو ان کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ کروں گا. لیکن میں اپنے سلسلہ کلام کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ امام عسکری علیہ السلام اس دنیا سے اگر چلے جائیں اور امام اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ وہ آخری حجت ہیں، ان کے بعد اس دنیا کو قیامت تک یعنی امام عصر کے ظہور تک مسلمانوں کو زندگی گزارنی ہے، مسلمانوں کو بہترین طریقے سے چلنا ہے، ہدایت یافتہ رہنا ہے، بہتر زندگی گزارنی ہے. تو کیا کرنا ہے؟ کوئی ایسا میتھڈ دے کر جائیں، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی روش کہ یہ مسلمان صحیح راستے پر چلیں، کچھ تو ایسا بتا کر جائیں. تو وہ جو چیزیں امام نے بیان کی ہیں میں انتہائی اختصار سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. دیکھیں، ہم انسانوں کا ایک مزاج ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ماڈل دیکھ کر عمل کرتے ہیں. بچپن سے لے کے آج تک ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ماڈل نظر آ جائے، کوئی نمونہ نظر آ جائے تو عمل آسان ہو جاتا ہے. اگر کوئی ماڈل نظر نہ آئے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ ہم انسانوں کی، ہم سراسیمہ ہو کر بھاگ پڑیں گے، پریشان ہو جائیں گے. یا تو ہمیں تعلیم دے دی جائے یا ہمیں سکھا دیا جائے، کوئی ماڈل دے دیا جائے. اگر یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں تو عمل آسان ہو جائے گا. اگر کوئی چیز ہمارے سامنے نہ ہو تو حرج مرج ہو جائے گا، ایک عجیب بدنظمی سی چھا جائے گی. آپ اسکولوں کے اندر بچوں کو بھیجتے ہیں، بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی حادثہ رونما ہو جائے، خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے اسکول کے اندر، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا ہے، اپنے آپ کو انتہائی اطمینان کے ساتھ، ذہنی طور پر سکون کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ سارے طریقے بچوں کو سکھائے جاتے ہیں. لیکن اگر بچوں کو یہ طریقے نہ سکھائے جائیں اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حادثہ کتنا بڑا ہوگا، اس لیے کہ بچوں کے پاس کوئی نمونہ نہیں ہے، نہ ان کو سکھایا گیا ہے، نہ ماڈل ہے. لیکن اگر اسی کلاس کے اندر سکھایا نہ گیا ہو، استاد موجود ہو اور استاد بتائے کہ ایسے ایسے چلے جاؤ، ایسے کر لو، تو بچے حادثے سے بچ سکتے ہیں. تو یہ ہم انسانوں کی خصوصیت ہے. اگر نہیں پتہ ہوگا تو حرج مرج ہو جائے گا، عجیب دھکم پیل ہو جائے گی، بھاگ دوڑ بچے گی کہ سب کچھ الٹ جائے گا. اسی بات کو سمجھانے کے لیے خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ہلاکو خان کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ایک رصد گاہ بنائی جائے. تو اس نے کہا کہ رصد گاہ کا کیا فائدہ؟ کہا کہ اگر علم ہوگا، پہلے سے حادثات کی خبر ہوگی تو معاملات کو سنبھالنا آسان ہوگا. ہلاکو خان جنگجو آدمی تھا، اس نے کہا کہ پتہ نہیں کیسے آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بادشاہ سلامت، آپ چلیے میرے ساتھ، اور انہیں بالکونی میں لے گئے. تمام کے تمام وزیر نیچے بیٹھے ہوئے، کسی وزیر کو نہیں خبر کہ بادشاہ سلامت اور خواجہ نصیر الدین طوسی اوپر بالکون میں موجود ہیں. انہوں نے کیا کیا، ایک بڑی سی پرات لی اور وہ پرات اس بالکونی سے نیچے پھینک دی.
اب اگر تانبے کی یا اسٹیل کی اس ٹائپ کی بارات بغیر کسی اطلاع کے پھینکی جائے اور دھماکے کسی آواز آئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ بھاگ پڑیں گے. اور ہوا بھی ایسے ہی کہ لوگ ایک دم سے بھاگ کھڑے ہوئے، عجیب بھاگم دوڑ ہوئی، کرسیاں الٹ گئیں، وزیروں کی دستاریں گر گئیں، عجیب قسم کی صورتحال ہو گئی، پورا دربار اجڑ گیا 1 منٹ کے اندر، صرف ایک پرات گرنے سے، ایک چھوٹی سی چیز گرنے سے. تو خواجہ نے ان سے کہا، بادشاہ سے، کہ دیکھیں اگر ایک چھوٹا سا پتھر آسمان سے زمین پر گرا تو لوگ پوری سلطنت کو تمہاری خراب کر دیں گے، لہٰذا رصد خانہ بنانے دو. یہ مزاج ہے انسانوں کا کہ ہم اگر ہمیں علم دے دیا جائے، ہمارے سامنے کوئی نمونہ عمل رکھ دیا جائے تو ہمارے لیے عمل کرنا، ہمیں سمجھا دیا جائے تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے. تو امام عسکری علیہ السلام اب اس دنیا کے اندر آخری حجت ہیں. وہ ہم انسانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم نے پہلے مرحلے پر 2 مرحلے امام نے بیان کیے ہیں کہ پہلے مرحلے پر اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے خود اپنے اندر کوئی استطاعت حاصل کرنے کی، خود اپنے اندر کوئی صلاحیت پیدا کرنے کی، تمہارے پاس نہ استطاعت ہے، نہ ٹائم ہے، نہ سوچ ہے، نہ وقت ہے، تو تم کیا کرو؟ تو اس کے لیے امام نے پہلا فرمان ارشاد فرمایا، بڑا مختصر سا فرمان ہے، اور ایک اور مرحلہ ہے اس فرمان میں کوشش کروں گا کہ اس کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کر دوں، لیکن وہ ایک بہت عظیم فرمان ہے مولا کا. پہلے مرحلے میں مولا کیا کہتے ہیں؟ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم تمہیں ایک نمونہ دے دیتے ہیں. من کانا من الفقہاء سائلا لنفسہ. پہلا مرحلہ مولا یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم تمہیں ایک اسوہ دے دیتے ہیں، ایک ماڈل دے دیتے ہیں کہ اب آخری کوئی حجت تو موجود نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی حجت نہیں ہے، اللہ کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، لیکن تمہارے درمیان کچھ سمجھدار لوگ ایسے ہیں، کچھ سمجھ بوجھ رکھنے والے افراد ایسے ہیں. من کانا من الفقہاء سائلا لنفسہ، جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے ہیں، جو اپنے نفس کو قابو رکھتے ہیں. یہ ایک خصوصیت. حافظا لدینہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین آیا ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. 2 خصوصیت، ایسے سمجھدار لوگ جو دین پر عمل بھی کر رہے ہیں اور اپنے نفس کو کنٹرول میں بھی رکھا ہوا ہے. تیسری خصوصیت مولا کیا بتاتے ہیں؟ مولا تیسری خصوصیت یہ بتاتے ہیں کہ مخالفا لہوا ہو، خواہشات نفس کا بھی مخالف ہے. مطیعا لامر مولا ہو، اپنے مولا کے امور کا، اپنے مولا کے احکام کا پابند ہے. یہ 4 خصوصیات ہیں. فللعوام ان یقلدوہ، وہ لوگ کہ جو دیکھ کر چلتے ہیں، جو خود نہیں سوچ سکتے. فللعوام ان یقلدوہ، ان کی زندگی ایسی گزر رہی ہے، ٹائم نہیں ہے، ترجیحات مختلف ہیں، تو ان کے لیے مولا کہہ رہے ہیں کہ فللعوام ان یقلدوہ، ان کے پیچھے پیچھے چلو. دیکھو یہ کس طرح سے ان کے اندر بھی خواہشات نفسانی ہیں، یہ اپنی خواہشات نفسانی کو کس طرح سے مار رہے ہیں، یہ کس طرح سے کنٹرول کر رہے ہیں. اب قیامت تک جو تمہیں زندگیاں دی جا رہی ہیں، امام عصر کے آنے تک تمہیں جو زندگی دی جا رہی ہے، دیکھو کہ اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، تم بھی کرو. یہ دین پر عمل کر رہا ہے، تم بھی دین پر عمل کرو. یہ ہماری باتوں پر لبیک کہہ رہا ہے، تم بھی کرو. تم بس اس کو دیکھتے چلے جاؤ اور عمل کرتے چلے جاؤ. یہ سادہ ترین طریقہ کار مولا بتا رہے ہیں. یہ پہلا مرحلہ ہے امام عسکری کی طرف سے. امام عسکری کی تعلیمات کا یہ پہلا مرحلہ ہے کہ فللعوام ان یقلدوہ، ایسے سمجھدار آدمیوں کو تلاش کرو اور ان کی سیرت کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو کہ اگر وہ ان 4 امور کے اندر ان 4 چیزوں کا خیال کر رہے ہیں، تم بھی ان کو دیکھ کر عمل کرتے چلے جاؤ. وہ جو عمل کر رہے ہیں تم بھی کرو. مسجد جا رہے ہیں تم بھی جاؤ، نماز پڑھ رہے ہیں تم بھی پڑھو، روزہ رکھ رہے ہیں تم بھی رکھو، صلہ رحم کر رہے ہیں تم بھی کرو، اپنے رشتہ داروں کا خیال کر رہے ہیں تم بھی کرو، غریبوں کا خیال کر رہے ہیں تم بھی کرو، قانون کی پابندی کر رہے ہیں تم بھی کرو، جو یہ کر رہے ہیں تم بھی کرو. فللعوام ان یقلدوہ، یہ سادہ طریقہ ہے، بالکل نارمل سا طریقہ ہر مومن کے لیے مولا. دوسرا طریقہ مولا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر تم اس سے اگلے مرحلے میں جانا چاہتے ہو، تم خود فقیہ بننا چاہتے ہو، خود سمجھدار بننا چاہتے ہو، تو مولا نے ایک اصول بیان کیا ہے. بظاہر فرمان ایک سادہ سا فرمان ہے،
لیکن یہ فرمان علم اخلاق کی بنیاد قرار پاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ابھی یہ فرمان سناتا ہوں، لیکن اس فرمان میں بہت ہی دلچسپ باتیں ہیں، بہت ہی حیاتی باتیں ہیں، زندگی کی باتیں ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام وہ آخری ہستی ہیں، یعنی اس فرمان کو پڑھ کر انسان محسوس کرتا ہے کہ مولا نے کیا کہہ دیا ہے، لیکن ایسے نہیں، سادہ سے لفظوں کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، امام جب گفتگو کرتے ہیں تو اپنی عقل کے مطابق نہیں کرتے، ہماری عقل کے مطابق کرتے ہیں۔ ہماری عقلیں بڑی ناقص عقلیں ہیں، بڑی ناقص اور کسی معرفت اور کسی مرحلے تک پہنچی ہوئی نہیں ہے، لیکن مولا انہی سادہ لفظوں کے اندر کون سے عظیم مفاہیم بتا رہے ہیں۔ ابھی یہ سادہ الفاظ کے اندر سنیے گا، اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ مولا کہتے ہیں کہ بخشش، عطا اچھی چیز ہے، لیکن اگر یہ حد سے بڑھ جائے تو اسراف اور فضول خرچی ہے۔ بخشش اور عطا اچھی چیز ہے، حد سے بڑھ جائے فضول خرچی، اسراف ہے۔ اور اسی بخشش و عطا کو بعض اوقات انسان روک لیتا ہے، کم کر دیتا ہے، تو مولا کہتے ہیں کہ یہ کم کر لینا بھی اچھی بات ہے۔ اگر آپ نے کم کیا ہے، اعتدال میں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کم کرنے میں بھی اس حد تک چلے گئے ہیں تو یہ بخل ہے، کنجوسی ہے۔ یہ ایک سادہ، یہ ایک پہلو میں مولا نے بیان کیا۔ اور اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ شجاعت، بہادری بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر شجاعت و بہادری کے اندر انسان حد سے تجاوز کر جائے تو تہور ہے، اور اگر اسی شجاعت و بہادری میں اتنی احتیاط کرنے لگے، اتنی احتیاط کرنے لگے تو یہ بزدلی ہے۔ یہ سادہ سا فرمان، لیکن یہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہ علم کلام کی بنیاد ہے، علم اخلاق کی بنیاد ہے۔ اس کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو امام نے انسانی شخصیت کے دو پہلو بیان کیے ہیں۔ ہم میں سے، آپ میں سے ہر شخص کے اندر چند پہلو جو پائے جاتے ہیں نا، اس میں یہ بنیادی ترین پہلو ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ایک زندگی کا پورا مقصد اپنے بدن کی حفاظت ہے۔ اس بدن کو بچانے کے لیے سب کچھ کروں گا اندر سے، اس بدن کی حفاظت کے لیے میں جو کھانا پینا کرتا ہوں، جو کھاتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدن سالم رہے، اسی کے لیے ہے نا ساری زندگی۔ اس سے ہٹ کر تو کوئی کام نہیں کر رہے، بدن کی حفاظت کے لیے۔ یہ میرا اندرونی معاملہ ہے کہ اس کو میں نے صحیح رکھنا ہے۔ بیماری ہوتی ہے، بھاگا بھاگا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، دوائیاں کھاتا ہوں، مختلف قسم کے کھانے چھوڑ دیتا ہوں، انتخاب کرنے شروع کر دیتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سالم رہے، یہ ٹھیک رہے، یہ خوبصورت رہے، یہ تر و تازہ رہے، یہ بالکل توانا رہے، اس کے لیے ساری کوششیں کرتا ہوں۔ ساری زندگی دیکھ لیں، دنیا بھر کی کتنی ہی انڈسٹریاں ہیں جو صرف چل ہی اس بنیاد پر رہی ہیں کہ انسانی جسم کی بقا کے لیے انسانوں کا مال لیا جائے، انسانوں کو یہ کہا جائے کہ ہم تمہارا جسم سالم رکھیں گے، ہم تمہیں یہ خصوصیت دیں گے کہ تم اندر سے ٹھیک رہو گے، ہم تمہیں اچھے اچھے کھانے بھی بنا کے دے سکتے ہیں، ہم تمہارے لیے دوائیوں کا انتظام۔ پوری میڈیکل سائنس ہے ہی اس بنیاد پر کہ جسم سالم رہے۔ بس ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو کیا ہے؟ جسم۔ ساری زندگی بہت سے لوگ ہیں، یعنی ہم سب کو اپنے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جن کی حیات کا مقصد ہی جسم ہے۔ اچھا، ایک اور پہلو مولا نے بیان کیا، وہ پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو ہے ہم جتنی بھی تگودو کرتے ہیں وہ نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، اپنے جسم کی حفاظت کے لیے، باہر کے لیے، جسم سے باہر، کہ مجھے باہر سے کوئی خطرہ نہ پہنچے۔ باہر جتنے بھی لوگ ہیں جن کا اس جسم سے تعلق ہے، وہ اس جسم کو یا تو مقام و مرتبہ دیں، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کیوں کرتے ہیں ہم سارے کام؟ اس لیے کہ مثلا علم حاصل کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ عالم دین سمجھا جائے، عالم دین سمجھا جائے۔ میں باڈی بلڈنگ کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ مجھے باڈی بلڈر سمجھا جائے۔ جو کام بھی کر رہے ہیں اپنے اسی جسم کو کچھ نہ کچھ مناسب دینے کے لیے۔ بس دو مرحلے ہیں،
کچھ چیزیں میرے جسم کے اندرونی معاملات ہیں، کچھ بیرونی معاملات ہیں۔ امام انہی دو کی طرف ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہی دو چیزوں میں انسان اتنا الجھ جاتا ہے، اتنا الجھ جاتا ہے کہ اس میں اعتدال کو کس طرح سے ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے۔ اعتدال بعض اوقات اعتدال اگر ہم بالکل جسم کے اندرونی معاملات میں، یعنی جسم کی حفاظت کے لیے بالکل نارمل ہو جائیں، بالکل اعتدال میں آ جائیں، تو اس کو کہا جاتا ہے قوہ شہویہ بالکل اعتدال میں آ گئی۔ میرے چاہنے کی جو طاقت ہے، میرے چاہنے کی طاقت بالکل اعتدال میں ہے۔ بعض اوقات قوہ غضبیہ اعتدال میں آ جائے، قوہ غضبیہ اعتدال میں آ جائے تو اسے کہا جاتا ہے شجاعت، بہادری۔ بہترین چیز ہے انسانوں کے لیے شجاع ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص شجاع ہے وہ اپنے بدن ہی ہے نا سب سے اہم، بدن کی حفاظت کر رہا ہے۔ پھر ہر وہ چیز جو میرے بدن سے متعلق ہے، میری عقل سے متعلق ہے، جو چیز ہے میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اگر میں نارمل طریقے سے اس کی حفاظت کر رہا ہوں تو شجاع ہوں۔ لیکن اگر یہی امام اسی کی طرف بتا رہے ہیں کہ شجاع ہو، لیکن اگر حد سے تجاوز کر جاؤ گے تو تہور ہو جائے گا۔ تہور ہو جانا کیا ہے؟ یعنی حد سے نکل جانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ افراد، تاریخ اسلام کے اندر بہت سے افراد کے بارے میں ہے کہ جنگ کرنے کے لیے گئے، شجاع ہیں، بہادر ہیں، اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب جب لڑائی جیت چکے ہیں، جیتنے کے بعد بھی تلوار چلا رہے ہیں، دشمن کو غضبیہ، قوہ غضبیہ جو ہے اس کے تابع ہو کر مارتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب شجاعت سے نکل کر اس حد کو کراس کر چکا ہے، حیوانات کی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ شاید میں پہلے بھی ایک مرتبہ مثال دے چکا ہوں کہ اگر شیر کسی پر حملہ کرے گا تو دوسرا شیر ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھڑوانے کے لیے آ جائے گا، بلکہ دوسرا شیر بھی اس پر حملہ کر دے گا۔ یہ تہور ہے۔ امام عسکری علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ شجاعت اچھی چیز ہے، تم نے اس دنیا کے اندر رہنا ہے تو اپنی قوہ غضبیہ کو اپنے ارد گرد کے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کے لیے، اپنی باقی تمام کی تمام روایات کی حفاظت کے لیے شجاعت کا اظہار کرنا، تہور کی حد تک نہ چلے جانا، یعنی دوسروں کے لیے مصیبت وبال نہ بن جانا۔ اگر اس طرف چلے گئے تو مولا بتا رہے ہیں، یہ مولا پورا پروگرام دے رہے ہیں ہمیں قیامت تک کے لیے کہ دیکھو تم یتیمان آل محمد ہو، تمہارے سر پر امام عصر کا سایہ موجود تو ہے لیکن رابطہ نہیں ہے، تم نے اب زندگی گزارنی ہے امام عسکری کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ تو امام کہہ رہے ہیں کہ شجاعت اختیار کرنی ہے تم نے۔ اس شجاعت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کسی اور کے بچوں کو مارنا نہ شروع کر دینا، اپنے جسم کی حفاظت کے لیے، اپنے مقام کی حفاظت کے لیے کسی مومن کی توہین نہیں کرنا، شجاعت سے نکل جاؤ گے۔ یہ ایک طرف، اور اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ شجاعت یہی ہے کہ اپنے آپ کو تم نے روکنا ہے، اس طرف نہیں چلے جانا۔ اور دوسری طرف مولا کہتے ہیں کہ جب تم نے اپنے آپ کو روکنا شروع کیا، بہت ساری چیزوں سے روکنا شروع کیا، احتیاط کر رہے ہو نا، ہوشیاری کا مظاہرہ کر رہے ہو، عقل کا مظاہرہ کر رہے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو اتنا روکنا شروع کرو، اتنا روکنا شروع کرو کہ بزدلی تک چلے جاؤ۔ ہوشیاری اچھی چیز ہے، بزدلی یہ ہے کہ تمہاری ناموس پر حملہ کیا جائے اور تم خاموش بیٹھے رہو، تمہارے دین کو مذاق کا نشانہ بنایا جائے، تمہارے دین کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے اور تم خاموش بیٹھے رہو، اعتراضات کیے جا رہے ہیں، تم کسی قسم کا کوئی عکس العمل نہیں دکھا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر بزدلی آ گئی ہے۔ بزدلی بھی نہیں آنی چاہیے۔ یہ بہترین راستہ بتا رہے ہیں امام۔ یہ دو راستے ہو گئے، بس تین مقامات امام عسکری نے گویا کہ بتا دیے کہ اگر تم بالکل اپنی قوہ غضبیہ کو بالکل لیول پہ لے آؤ گے کہ جہاں دین کی حفاظت کر رہے ہو وہ شجاعت ہے،
لیکن اگر دین سے منہ موڑ رہے ہو، دین کے ساتھ کچھ بھی کیا جا رہا ہے، ناموس کے ساتھ کچھ بھی کیا جا رہا ہے، تمہارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو، تو مولا کہہ رہے ہیں تم بزدل ہو. نہ بزدل بننا ہے، نہ متحور بننا ہے، شجاع بننا ہے. یہ امام عسکری علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو ایک پیغام دیا. ایک اور پیغام جو مولا نے دیا ہے اسی فرمان کے اندر، وہ یہ ہے کہ اپنی قوہ شہویہ، اپنے جسم کے لیے جو آپ تگودو کرتے ہیں، جو کوششیں کرتے ہیں، وہ کوششیں کس ٹائپ کی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے؟ مولا کہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے جب آپ نے جسم کے لیے سب کچھ کریں گے نا، تو اس کو بالکل جو درمیانی لیول ہے آپ کے چاہنے کا، وہ آپ کو عفت پر لے جائے گا، پاک دامنی پر لے جائے گا، پاکیزگی پر لے جائے گا. یہ عفت و پاک دامنی، اس کے اندر جب بھی آپ افراط اور تفرید کا مظاہرہ کریں گے، عفت و پاک دامنی یہ بھی ایک بہت اہم ہے. میرے اندر کی خواہشات ہیں، وہ چاہے بخشش کی صورت میں ظاہر ہوں یا کسی بھی عمل کی صورت میں، در حقیقت جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ میرے اندر، میرے باطن کی جتنے بھی امور ہیں، اگر میں بالکل مناسب مقدار میں کھانا کھا رہا ہوں تو عفیف ہوں، پاک دامن ہوں، حلال کھا رہا ہوں تو پاک دامن ہوں. جتنے بھی، اور جیسے ہی میں اس دائرے سے نکل کر، یعنی بالکل اس دائرے سے نکل کر زیادہ کھانا شروع کر دوں، میری پسند کا کھانا آیا، میں عام طور پر 1 پلیٹ کھاتا تھا، 3 پلیٹیں کھا لی، اسراف ہے یہ اپنے جسم پر اسراف ہے. امام یہی بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے ضروری کیا ہے کہ اپنے آپ کو عفت پر لے آؤ. تم نے جو امام عصر کے ظہور تک زندگی گزارنی ہے، عفیف زندگی گزارنی ہے، پاک دامنی اور پاکیزگی پر مشتمل زندگی گزارنی ہے. عفیف ہو جاؤ، پاک دامن ہو جاؤ، اندر کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے. ادھر اسراف کی طرف چلے جاؤ گے، اور اگر اسی عفیف کو بالکل کم کرتے چلے جائیں، یعنی کسی بھی چیز کی طرف دھیان نہ دیں، بھوک لگ رہی ہے کھانا نہیں کھا رہے، عفیف ہو رہے ہیں، پاک دامن ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ خمود تک چلے جاؤ گے. یہ بدترین کیفیت ہے. یعنی کھانے کے لیے اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، کھا نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے جو راستے، جو نعمتیں دی ہیں، جو جسم کی ضروریات ہیں، ان کو پورا نہیں کر رہے، تو یہ کیا ہے؟ خمود ہے. یہاں پر امام نے عملی طور پر بھی ہمیں سکھایا. وہ کس طرح سے کہ ہمارے یہاں ایک پورا مکتب ہے جنہیں صوفیوں کا مکتب کہا جاتا ہے. صوفی زاہدانہ روش اختیار کرتے ہیں، اور اس حد تک زاہدانہ روشیں اختیار کرتے ہیں کہ سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دیا. جب تک شدید بھوک نہیں لگے گی کھائیں گے نہیں، جب تک پیاس سے حالت بالکل نازک نہیں ہو جائے گی اس وقت تک پیئیں گے نہیں. یعنی اپنے آپ کو دنیا سے بالکل اتنا دور کر لیں گے کہ ہلنے جلنے تک کی طاقت نہیں رہے گی. تو یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص وہ ہے کہ جو اللہ نے اس جسم کو نارمل رکھنے کے لیے طاقت دی تھی، اس نے عفت و پاک دامنی اختیار کرنی تھی، یہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، یہ حد سے نکل گیا ہے. جب حد سے نکل گیا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. گویا مولا یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت تک تم نے اس کی طرف نہیں جانا. اور اگر وہ ہلال صوفی کا واقعہ جو شاید میں امام عسکری کی شہادت پر بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس کے بارے میں امام کو پتہ چلا تھا تو امام نے روک دیا تھا اپنے چاہنے والوں کو کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، صوفیہ کے قریب بھی نہیں جانا، وہ تمہارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے. ممکن ہے بہت سے لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہو جائیں. تو امام نے یہ 2 چیزیں بتائی ہمیں کہ شجاعت، قوہ غضبیہ کو، اپنی حفاظت والی طاقت کو بھی برابر رکھنا ہے، یعنی شجاع رہنا ہے، عفیف رہنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ان سب چیزوں کو یہ لیول میں کرنے کا تصور جو مولا نے دیا ہے وہ عقل کا دیا ہے. اگر یہ 3 باتیں سمجھ میں آ گئیں تو مولا کا وہ فرمان مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے گا کہ تیسری چیز کیا ہے؟ عقل کو نارمل رکھنا ہے، عقل کو استعمال کرنا ہے، صحیح استعمال کرنا ہے. عقل کے صحیح اور غلط استعمال کو بس میں مختصر سا بتا دیتا ہوں. عقل کو بہت زیادہ استعمال کرنا نہیں ہے. ہم اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کو بہت زیادہ ایک اگلے لیول پر استعمال کر رہے ہیں، جو در حقیقت عقل کا استعمال نہیں ہوتا.
اس میں ایک مثال دے دیتا ہوں. عقل اگر بالکل صحیح مقام پر استعمال ہوگی تو اسے کہا جائے گا حکمت. سمجھدار آدمی ہے. من کان من الفقہاء، یہ جو مولا نے کہا ہے نا فقہاء سائلا لنفسہ، وہ سمجھدار آدمیوں کی طرف مولا اشارہ کر رہے ہیں. تو یہ سمجھدار آدمی کون ہے کہ جو عقل کو بالکل معتدل صورت میں استعمال کرے. وہ افراد، پس اس سے یہ سمجھ لیجئے گا مولا کے اس کہنے سے من کان من الفقہاء سے یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو عقل کا استعمال بظاہر بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں اوور تھنکنگ، فضول میں سوچنا، اتنا سوچنا کہ آپ کو عمل سے روک دے. گویا مولا ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کسی بھی معاملے کے اندر نہ تو اتنا فضول سوچنا ہے کہ آپ اس کام کو، اس عمل کو کر ہی نہ سکیں، یا بعض اوقات ایسے امور میں سوچنا شروع کر دینا کہ جن کا سوچنا نہ سوچنا دونوں برابر ہوں. آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو یہ فال وغیرہ کرنے کے، یہ جو فال ہے، پامسٹری ہے، اور یہ جو علم نجوم ہے اور ستاروں کا علم ہے، آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ تمام کے تمام امور کیا ہیں؟ عقل کو آپ بالکل گروی رکھ کر گویا کہ اپنی دانش میں عقل کو بہت زیادہ اچھا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عقل کا استعمال فضول استعمال ہے. آپ یہاں عقل استعمال کریں یا نہ کریں دونوں حالتوں میں برابر ہے. اس لیے کہ جس نے فال نکالنے میں، جس نے پامسٹری میں، جس نے اس قسم کے امور کے اندر عقل استعمال کی اور جس نے نہیں کی، دونوں برابر ہیں. اس لیے کہ پامسٹری والا اور اس قسم کے کام کرنے والا بھی 50% آپ کو بتائے گا اور آپ بغیر سیکھے بھی 50% جانتے ہیں، تو برابر ہو گئے. اوور تھنکنگ اس سے بھی بدتر ہے کہ ابھی کوئی معاملہ ہوا نہیں، گھروں کے اندر بتایا جائے کہ جی فلاں رشتہ دار آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر ان کے پہنچنے سے پہلے سوچنا شروع کر دیا جائے، اتنا سوچا جائے، اتنی باتیں کی جائیں کہ لوگ سر پکڑ لیں، یہ اوور تھنکنگ ہے. اس کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ جو صبح سے شام تک محفل جمی ہوئی ہے اس بات میں کہ خالہ آ رہی ہیں، پھپھو آ رہی ہیں، چچا آ رہے ہیں، ماموں آ رہے ہیں، وہ آ کے یہ بات کریں گے، زمین کا یہ جھگڑا ہوگا، دکان کا یہ مسئلہ ہوگا، وہ یہ کہیں گے تو ہم یہ کہیں گے، وہ یہ کہیں گے تو ہم یہ کہیں گے، وہ یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے. یہ جو ساری تیاریاں ہو رہی ہیں یہ فضول ہیں، اوور تھنکنگ ہے. امام فرماتے ہیں حکمت کا مظاہرہ کرنا ہے، حکمت سے چلنا ہے. اور دوسری طرف حماقت ہے کہ اگر کوئی شخص عقل کو استعمال ہی نہ کرے تو وہ گویا کہ حماقت والی سائڈ پر جا کر کھڑا ہو جائے گا. تو امام ہمیں جو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے سامنے دو راستے ہیں. سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تم خود ماڈل بن سکو، تم خود فقیہ بن سکو، تو پھر ایسے فقیہ تلاش کر لو اور ان فقہا کے پیچھے دین بھی بچاؤ، خواہشات نفس کی پیروی سے بھی بچو، دین پر عمل بھی کرو، اطاعت مولا بھی کرو. اگر تمہارے پاس وقت ہے تو تم اپنے آپ کو ایک اور مرحلے میں لے آؤ، اپنی عقل کو حکمت تک پہنچا دو، اپنے غیظ و غضب کو شجاعت تک پہنچا دو، اپنی شہوات کو عفت و پاک دامنی تک پہنچا دو. بس جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا، یہ امام عسکری علیہ السلام، صلوات پڑھیے گا محمد. یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ میتھڈ ہے، یہ وہ روش ہے جو امام نے ہمیں عصر غیبت میں زندگی گزارنے کے لیے بتائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے مرحلے کے حوالے سے بھی، چونکہ آج مولا کی ولادت ہے، میں چند ایک تذکرہ فضائل ضرور کرنا چاہوں گا. یہ پہلو اس لیے ضروری ہے کہ اپنی محفلوں کو مزید بابرکت بنانے کے لیے امام عسکری علیہ السلام ہو یا آخری کے 3 امام، عام طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ شاید ان اماموں کی زندگی کے اندر کوئی زیادہ اہم کام نہیں کیا گیا، بلکہ یہ تصور نامعلوم کہاں سے آ گیا ہے کہ اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے ایک حد تک، وہ تصور یہ ہے کہ چونکہ ان 3 اماموں کے بعد امام عصر علیہ السلام کی غیبت کا آغاز ہونا ہے، تو لہٰذا یہ 3 آخری امام لوگوں کو غیبت کی تیاری کروا رہے ہیں، یعنی لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ تم عصر غیبت کے اندر زندگی گزارنے کے قابل ہو جاؤ.
تو جب یہ تصور آتا ہے تو عام طور پر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ یہ ائمہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا انہوں نے، ان کا اپنا فلسفہ وجودی یعنی خود امام ہونا گویا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ امام ہیں اس لیے تاکہ امام کی غیبت کے لیے تیار کریں۔ خود بذات خود ان کے نعوذ باللہ من ذالک یہ تصور ہمارے مومنین میں آہستہ آہستہ نہیں معلوم کیوں سرایت کرتا چلا جا رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر امام اپنی جگہ پر مکمل امام ہے۔ صلوات پڑھیں۔ ایک مرتبہ پھر صلوات۔ ہر امام اپنی جگہ پر ایک مکمل ذمہ داری کے ساتھ، مکمل ہدایت کے ساتھ، اہل بیت کے تعارف کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لایا، اور انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں ایسے کام انجام دیے کہ جس کے ذریعے سے ہدایت کے وہ سارے سرچشمے جو قیامت تک ضروری تھے وہ باقی رہیں۔ قیامت تک شرع محمد مستمرۃ یا مستمر الی یوم القیامہ، کہ شریعت محمدیہ جاری رہے گی، مستمر رہے گی قیامت تک۔ تو جو چیز قیامت تک جاری رہنی ہے اس کی حفاظت بھی یا اس کی حفاظت کا انتظام بھی قیامت تک ہونا چاہیے۔ میں صرف امام عسکری کی ایک فضیلت یہاں بیان کروں گا، دامن وقت میں اب اتنی گنجائش بھی نہیں ہے، کہ یہ جتنا بھی امام نے پروگرام دیا وہ کب قابل عمل ہوگا کہ جب شریعت باقی رہے گی۔ اگر شریعت ہی باقی نہ رہے تو ہم عمل کس پہ کریں گے؟ امام نے یہ پروگرام تو سارا دے دیا، لیکن شریعت کی بقا کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک خدمت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ وہ خدمت کیا ہے؟ قرآن کا تعارف بھی کرواتے ہیں، اہل بیت کا تعارف بھی کرواتے ہیں، قرآن کو بھی بچاتے ہیں، اہل بیت کو بھی بچاتے ہیں۔ ہدایت کے ان دونوں سرچشموں کو جو امام نے بچایا ہے، قرآن کو اس طرح سے بچایا کہ تناقض کی بحث جو نئی نئی عالم اسلام کے اندر آئی تھی، ابو اسحاق کندی یہ باور کروانا چاہتے تھے کہ اسلام میں جو مقدس ترین کتاب ہے قرآن مجید، اس کے اندر بھی تناقض پائے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی ایسے جملے ہیں کہ اگر ایک جملہ صحیح ہوگا تو دوسرا غلط ہوگا۔ یہ تناقضات پر مشتمل کتاب لکھ رہے تھے، تو امام عسکری علیہ السلام ہیں، انہوں نے صرف ایک جملے کے ذریعے سے اس سارے مسئلے کو حل کر دیا، یہ کہہ کر کہ تم جو سمجھ رہے ہو ممکن ہے متکلم کی مراد وہ نہ ہو۔ بس یہ ایک جملہ کہا اور اسحاق کندی کے تمام تصورات ملیہ میٹ ہو گئے، اور قرآن کے تناقضات پر مشتمل جو کتاب وہ لکھ رہا تھا اور تقریباً لکھ لی تھی وہ ساری کی ساری مٹا دی۔ اور اگر وہ کتاب لکھ دی جاتی تو آج تک یا تو بہت سے مسلمان قرآن مجید سے برگشتہ ہو چکے ہوتے، اور اگر برگشتہ نہ ہوئے ہوتے، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہر سال اس کتاب کے خلاف کتابیں لکھتی، اس کتاب کے جواب تحریر کرتی، اس لیے کہ ایک مشکل کھڑی کر دیتا وہ۔ لیکن امام کے ایک جملے نے قرآن کو بچایا۔ شریعت کو کس طرح سے بچایا؟ شریعت کو اس طرح سے بچایا کہ یہ تذکرہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے کہ امام نے جب تمام کے تمام مسلمان یا مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد عیسائی ہونے والی تھی، اس بارش کی وجہ سے کہ جو عیسائی دعا مانگا کرتے تھے ہڈی ہاتھ میں رکھ کر، تو امام نے دعا کی، ایک تو ہڈی ان سے نکلوا لی، ہڈی نکلوا کے دبا دی اور ان سے کہا کہ اب دعا کرو، تو وہ دعا نہیں کر پائے۔ تو امام نے اس طرح سے شریعت کو بچایا، اور اس کا ثبوت یہ ہے، اس کا ثبوت وہ واقعہ ہے کہ جب عیسائیوں نے بختیشو کے پاس، بختیشو ایک بہت بڑا ان کا پادری تھا، ان کا دینی رہنما اور پیشوا تھا، اس کے پاس چلے گئے اور اس سے جا کر کہنے لگے کہ بختیشو تم ہر وقت یہاں پر عبادتوں میں لگے ہوئے ہو، ہم اتنے بڑے کامیابی سے ناکامی کی طرف چلے گئے ہیں، کیوں؟ صرف ایک نوجوان کی وجہ سے۔ ہم کامیاب ہونے والے تھے، مسلمانوں میں ہم بہت سے لوگوں کو عیسائی کرنے والے تھے، اپنی حقانیت کو ثابت کرنے والے تھے کہ ایک نوجوان 28 سال کا، امام کی شہادت ہو گئی تھی 28 سال کی عمر میں، کہ ایک نوجوان
حسن ابن علی العسکری نام کا ایک نوجوان ہے، اس نوجوان کی وجہ سے ہم شکست کھا گئے۔ تم جو اتنے سالوں سے عبادت کرنے پر لگے ہوئے ہو، دین مسیح کا کھا رہے ہو، آؤ ذرا ہماری مدد کرو، آؤ ذرا عیسیٰ کے لیے نکلو میدان کے اندر۔ تو بختیشو نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے وہ سارے کا سارا بارش کا واقعہ، ہڈی ملنے کا واقعہ، امام حسن عسکری علیہ السلام کے دعا کرنے کا واقعہ اس کو بتایا اور کہا کہ تم چلو اور چل کے ان سے بات کرو، اگر تم کامیاب ہو گئے اس نوجوان پر تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ممکن ہے کہ ہم بارش کے ذریعے تو لوگوں کو عیسائی نہیں کر سکے، لیکن ممکن ہے تمہارے ذریعے سے ہم لوگوں کو عیسائی کر لیں اور اس طرح سے ہم اسلام پر فتح پا جائیں۔ تیار ہو گیا بختیشو۔ جب یہ تعریفیں سنی نا امام کی کہ ان کے کہنے سے بارش نازل ہو گئی، ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی ہڈی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے دعا کی تو بارش نازل ہو گئی۔ جب اس نے کچھ چیزیں سنی امام حسن عسکری کے بارے میں تو وہ کبھی نکلا نہیں کرتا تھا اپنے دیر سے، اپنی عبادت گاہ سے، لیکن نکل کے آ گیا، آیا اور آ کر امام سے گفتگو کی، اور بعض کہتے ہیں کہ صرف امام کو دیکھا، امام کو دیکھتے ہی اس نے کلمہ شہادتین پڑھ دیا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ امام کو عیسائیت کی طرف دعوت دیتا، خود مسلمان ہو گیا۔ تو اسے کہا گیا کہ ہم تمہیں منتیں کر کے وہاں سے نکال کے لے کر آئے تھے کہ تم اس نوجوان کو، مسلمانوں کو عیسائی کرو، تم خود مسلمان ہو گئے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی مقدس کتابوں میں عیسیٰ کی جتنی خصوصیات پڑھی، میں نے جتنی چیزیں بھی عیسیٰ کے بارے میں پڑھی تھیں کہ عیسیٰ ایسے تھے، عیسیٰ ایسے تھے، عیسیٰ ایسے تھے، عیسیٰ اس طرح عبادت کیا کرتے تھے، عیسیٰ اس طرح سے گفتگو کیا کرتے تھے، جو کچھ بھی پڑھا اگر ان ساری چیزوں کو مجسم کیا جائے تو وہ حسن عسکری بنیں گے۔ زمین پر کوئی عیسیٰ کا نمونہ ہو سکتا ہے، زمین پر کوئی عیسیٰ کی تصویر ہو سکتی ہے تو وہ یہ نوجوان ہے، اور اس کی گفتگو سے میں متاثر ہو کر اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر مسلمان رہے تو در حقیقت جہاں قرآن کو بچا رہے ہیں وہاں اہل بیت کا تعارف کروا رہے ہیں، شریعت کو بھی بچایا، قرآن کو بھی بچایا اور اہل بیت کا تعارف بھی کروایا۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جہاں انجام دیا، اس کے علاوہ بہت سارے غالیوں سے مقابلے ہیں، دو خداؤں کے ماننے والوں سے مقابلے ہیں، یہ سارے کے سارے مقابلے امام نے انجام دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک کے لیے ہم شیعوں کو، ہم مسلمانوں کو ایک بہترین قسم کا فارمولہ دے گئے کہ اگر تم اس دنیا کے اندر رہنا چاہتے ہو، اگر اپنے امام کے ساتھ رابطے میں نہیں ہو تو ایسی ہستیاں تلاش کرو کہ جو ہماری سیرت و کردار کا آئینہ ہو، بس ان کے پیچھے چلنا شروع کر دو، تمہاری نجات یقینی ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا، ہم نے یہ جو ذکر امام عسکری کیا ہے اور یہ جو ذکر اہل بیت کیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ اس ذکر کا اہتمام جن مومنین کی جانب سے جس انداز میں کیا گیا ہے پروردگار ان سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ پروردگارہ اس ذکر میں شریک مومنین جو یہاں تشریف فرما ہیں اور جو جب جہاں اس ذکر کو جس انداز میں سماعت فرمائیں، پروردگارہ ان سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان کی دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما۔ بار الہ ان کے قلوب میں بہت سی حاجات ہیں، روزگار کے حوالے سے، قرض کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، بیٹے بیٹیوں کے حوالے سے، بہن بھائیوں کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے، محکمہ جاتی مشکلات کے حوالے سے، دوستوں کے حوالے سے، بار الہ جس نوعیت کی جو حاجت جو مشکل ان کے قلوب میں ہے، پروردگارہ اپنے خزانہ غیب سے اسے پورا فرما۔ پروردگارہ ملت جعفریہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہمارے درمیان اتحاد و اتحاد پیدا فرما۔ بار الہ جہاں مسلمان مظلوم واقع ہو رہے ہیں، کشمیر میں، فلسطین میں، لبنان میں، دنیا بھر میں جہاں کہیں پارا چنار میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم واقع ہو رہے ہیں، ان کی غیب سے امداد فرما۔ پروردگارہ جو مومنین، جو مسلمان اس راہ میں اپنی جان نچھاور کر چکے ہیں، پروردگارہ انہیں بہترین اجر عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں امام عصر کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں آخری اور سب سے اہم دعا یہ ہے کہ اپنی آخری حجت کا ظہور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔